میں تو حیران اس بات کے اوپر ہوں، چلو دیر آئے درست آئے، خواجہ آصف جیسے شخص نے کل ایک ٹویٹ کی جو اکثر آپ کو پتا دینی مدارس، دینی طبقات اور اہل حدیث کے خلاف تک بات کر چکے ہیں، کل ان سے اللہ تعالیٰ نے عجیب کام لیا۔ یہ ٹویٹ ان کی ہے، اس کے اوپر ان کی جرت کو بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اور ان کی اس ٹویٹ کے بعد اسرائیل کے اندر صف ماتم بچھی ہوئی ہے، اور وہ چاہتا ہی یہ مذاکرات اب سبوتاژ ہو جائیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ کہ جو پاکستان کے اندر مذاکرات ہو رہے ہیں اس کے اندر اسرائیل کو مدعو ہی نہیں کیا گیا۔ وجہ کیونکہ پاکستان اسرائیل کے وجود کو ہی تسلیم نہیں کرتا۔ بھائی تجھے بطور نمائندہ کیسے تسلیم کیا جائے؟ اسرائیل کو اللہ کے فضل سے پاکستان وہ ملک ہے جو اسرائیل کو ملک ہی نہیں مانتا، یہ نہیں مانتے تجھے۔ اور آج اس کے وزیر دفاع نے اتنا عظیم بیان دیا، لیکن پتا چلا کہ ایکس اکاؤنٹ کے اوپر، ٹویٹر کے اوپر سے وہ بیان ہی ڈیلیٹ کر دیا گیا۔ اتنی ان کی گرپ ہے سوشل میڈیا کے اوپر کہ وزیر دفاع کے بیان ہی کو غائب کر دیا گیا، لیکن فیس بک اور دیگر میڈیا پلیٹ فارمز کے اوپر موجود ہے۔ خوشی کی بات یہ ہے کہ جو ملک اصل میں فریق ہے اس کی جگہ امریکہ مذاکرات کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ پاکستان اس ملک کو سرے سے تسلیم ہی نہیں کرتا، اس کے نمائندوں کو تسلیم ہی نہیں کرتا۔ تو اسرائیل کو سب سے بڑی تکلیف یہ ہے کہ ہم ایک فریق ہیں، ہمیں دعوت ہی نہیں دی گئی، ہمیں مذاکرات میں بٹھایا نہیں جا رہا۔ پاکستان کا موقف یہ ہے تو ایک خون نشام بیڑی ہے، تجھے ہم تسلیم ہی نہیں کرتے، تجھے مذاکرات میں کیسے بٹھائیں؟ اگر مذاکرات میں بٹھا لیا تو پہلے تو تجھے تسلیم کرنا پڑے گا۔ اور بعض مسلم ممالک نے، اور اکثر مسلم ممالک اگرچہ اس کو تسلیم کر چکے ہیں، لیکن اللہ کے فضل سے حیران کن بات یہ بھی ہے کہ جن ممالک نے تسلیم نہیں کیا، سعودیہ نے، پاکستان نے، ان کے اوپر سب سے زیادہ اعتراض کیا جاتا ہے۔ جو ممالک تسلیم کر چکے ہیں ان کو سلوٹ ہے۔ ہماری معاشرے میں ایک ایسی بھی جماعت موجود ہے جو ہر وقت سعودی عرب کے خلاف، پاکستان کے خلاف بات کرے گی، اور جو ممالک اسلامی ان کو قبول کر چکے ہیں اس ملک کو، ان کی مالا جپے گی۔